بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے دشمن بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے امم سابقہ کی بہت ساری کہانیاں سن رکھی تھیں، ان کو عربی ڈکشن میں انہوں نے پھر سے بیان کر دیا، اور اس کو مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے وہ اس کو یوں بیان کرتے تھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ محمد علیہ السلام کے پاس ان کے پاس پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور ان کو وہ ہمیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دور حاضر میں قرآن کے دشمنوں نے جو قرآن پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات کیے اور اس کو باقاعدہ ایک علم کی صنف اور ایک علم کی قسم بنانے کی کوشش کی، اس کو اورینٹلسٹ یا مستشرقین اس کو جوڈو کرسچن سورسز آف قرآن کہتے ہیں۔ جوڈو کرسچن سورسز آف قرآن، کہ محمد علیہ السلام نے توریت سے کچھ چیزیں لے لی، کچھ چیزیں انجیل مقدس سے لے لی اور اس کو عربی ڈکشن میں بیان کر دیا۔ یہ درست نہیں ہے۔ میں صرف 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست وحی اترتی اور آپ اس کو بیان کرتے۔ ہاں، اس غلط فہمی کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل انبیاء کرام کی جانب وحی لاتے رہے۔ دین تو ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد علیہ السلام تک، اور وہ حقائق بھی ایک ہی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء کو بتائے۔ ہاں، امتداد زمانہ اور مرور ایام کے سبب یا مختلف مذاہب کی کلرجیز نے، ان کی دینی قیادتوں نے اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر لی۔ ایک ہی کتاب ہے جو تحریف سے 100% اسی طرح بچی ہوئی ہے جس طرح محمد علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی تھی۔ میں 2 مثالیں بیان کرتا ہوں۔ آپ ہولی بائبل میں، اور یہ توریت کا چیپٹر ہے جینیسس، اس میں توریت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن کا بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ویرانہ آباد نما کو 6 دن میں سجایا ہے۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ 5ویں دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سی لائف پیدا کی۔ 5ویں دن سی لائف اور انسان کو پیدا کیا۔ اچھا، اگر اس کو ہم انگریزی میں ببلیکل جینیالوجی کہتے ہیں، بائبل میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ حضرت عمر کے بعد کون آئے، پھر نوح کے بعد کون آئے، پھر فلاں نبی موسیٰ کب آئے، پھر عیسیٰ کب۔ یہ سارے جو ببلیکل جینیالوجی ہے، اگر بائبل کی اس بیان کو صحیح مانا جائے تو آج کائنات کو پیدا ہوئے تقریباً 6000 سال ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، 6000 سال، یعنی ببلیکل جینیالوجی کہتی ہے کہ کائنات کو بنے، اس دھرتی کو بنے 6000 سال ہوئے ہیں۔ اب ہمارے وہ بچے جنہوں نے کبھی فاسلز دیکھے ہوں، فاسل کیا ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا، کوئی ایک چیز 2 پتھروں کے درمیان آ گئی تو وہ آج کے دور میں دریافت ہوئی تو پتھر پہ اس کی شکل بن جاتی ہے، یا وہ اسی طرح اپنی شکل کو بحال رکھتی ہے وہ چیز، اور وہ فاسلائز ہونے کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 لاکھ سال چاہیے، کم از کم 1.5 لاکھ سال فاسلائزیشن کے لیے چاہیے۔ ہمارے شمالی علاقہ جات میں یونیورسٹیوں کے بہت سارے میوزیمز میں ہمیں کئی فاسل ملتے ہیں۔ کم سے کم عمر کا اگر بھی کوئی فاسل ہوگا وہ 10-15 ہزار سال سے کم نہیں ہوگا۔ تو گویا
बाइबल का ये बयान दुरुस्त नहीं है कि इस कायनात की उम्र 6000 साल है। वाज़ेह रहे कि कुरान करीम में कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसको इल्म जदीद आज तक रद्द कर सका हो। एक और चीज की जानिब मैं इशारा करूंगा, किस्सा आदम और हव्वा। बाइबल को देखें, उन्होंने वो दरख्त खा लिया, मियां बीवी ने, आदम ने और हव्वा ने, जिससे अल्लाह ने उनको रोका था। और अल्लाह मियां ने आदम से पूछा कि आदम आपने ये क्यों खाया? तो हजरत आदम कहते हैं कि मुझे तो मेरी बेगम ने कहा था तो मैंने खा लिया, मुझे मेरी बेगम ने कहा था तो मैंने खा लिया। और इसके सबब पूरी ईसाई दुनिया में औरत नफरत का निशान बन गई। आप हैरान होंगे कि रोमन चर्च में 385 ईस्वी में ये बिशप्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो आपस में बात क्या कर रहे हैं कि आज हम फैसला कर दें कि औरत में रूह भी होती है या नहीं होती। तो बगैर फैसले के पहली कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। ये 382 ईस्वी में हुई और उसके बाद फिर अगले साल फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई। जाहिर है कि उन बिशप्स के घर में भी जाके कोई खबर ली गई होगी। फिर नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने कहा कि हाँ, औरत में रूह तो होती है लेकिन कमतर दर्जे की होती है। तो नाज़रीन गिरामी, आज मगरब में औरत ने जो एहतजाज किया और मजहब से उन्होंने जो जान छुड़ाई, वो दरअसल मसीहियत के इन्हीं अकायद और इन्हीं ख्यालात के सबब ये उनका रद्द अमल है। कुरान करीम में इस बात को यूं बयान किया गया, फ़अज़ल्लहुम शैतान। औरत, सिर्फ औरत को जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। कुरान कहता है कि आदम और हव्वा दोनों को ही बहका दिया शैतान ने। किसी एक फर्द को कुरान ने उसका कसूरवार नहीं ठहराया। और फिर रिवायात में है कि जब जमीन पे आ गए तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कि मुझसे ये काम हो गया। कहते हैं कि 300 साल तक वो ऊपर आसमान की जानिब नहीं देखते थे। और फिर अल्लाह ने आपकी इस परेशानी के सबब आपको फतलक्का आदम, हजरत आदम को वो दुआ सिखा दी, जिसके सबब फिर वो हमारे अबुल अंबिया जो है हजरत आदम, और वो नबूवत से सरफराज हुए। नाज़रीन गिरामी, कुरान पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं और कुरान के इन वाक़यात को इस नज़र से हमारे बच्चे पढ़ें कि इससे हम सबक सीखें कि जो कौमें और जो फर्द अल्लाह के अहकामात की बजावरी करते हैं वही कामयाब रहते हैं। शुक्रिया।